امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمانوں کی خلیفہ بنا دیے گئے تو آپ نے منبر پر کھڑی ہو کر اعلان کیا کہ آج سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، اور جو قوی ہے وہ آج سے میرے نزدیک کمزور ہے، یعنی میں کمزوروں کی مدد کروں گا، اور جو قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، جن کے ہاتھ میں قوت ہے، میں ایک ایک حق ان سے منتقل کر کے کمزوروں کو دلاؤں گا۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اس سے بھری پڑی ہے کہ عدل و انصاف سے غریبوں کو کتنا سہارا دیا گیا۔ گویا کہ اسلامی حکومت کا اصل مقصد اللہ کی مخلوق کی تربیت ہے۔ امیر المؤمنین کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی رعایا کی تربیت کرے، اخلاقی طور پر ان کی نگہداشت کرے، اور یہ دیکھے کہ علم اور اخلاق کے اندر کون کمزور ہے، اس کو سہارا دیں۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مثالیں قائم کیں۔ حدیث میں ایک واقعہ فرمایا گیا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات کو نگہداشت کرنے کے لیے نکلتے کہ رات میں کون کس طرح زندگی گزار رہا ہے، کون کس طرح زندگی بسر کر رہا ہے، حتیٰ کہ گھروں کی حالت معلوم کرتے تھے کہ اخلاقی حالت کچھ کمزور تو نہیں ہو گئی، تو راتوں کو گشت کرتے تھے۔ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر میں سے کچھ گنگنانے کی آواز آئی، جیسے کوئی کچھ گا رہا ہو، اور عورت کی آواز تھی۔ نوجوان لڑکی کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، اشعار بھی کچھ عاشقانہ تھے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھٹک پیدا ہوئی کہ ایک لڑکی اور گھر میں عاشقانہ اشعار پڑھے۔ خیر، وہ گھر پہ آئے، دستک دی کہ کون ہے گھر کے اندر۔ وہ لڑکی امیر المؤمنین کی آواز پہچان گئی اور رعب کی وجہ سے سہم گئی اور دب گئی، اور اتنا رعب پڑا کہ وہ جواب نہ دے سکی۔ اس کے جواب نہ دینے اور چپ ہو جانے کی وجہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ شبہ پیدا ہوا کہ گانے کی آواز تو بند ہو گئی مگر جواب کوئی نہیں دیتا۔ پھر ڈانٹ کر آواز دی کہ اس گھر کے اندر کون ہے؟ لڑکی بیچاری اور زیادہ دب گئی اور ڈر گئی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار پھلاند کر گھر میں داخل ہو گئے کہ دیکھوں اندر کیا بات ہے۔ معلوم ہوا کہ گھر میں ایک نوجوان لڑکی ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے۔ فرمایا تو کون ہے اور کیوں گا رہی تھی؟ اور تجھے معلوم نہیں کہ اسلام نے عورت کی آواز کو بھی عورت بنایا ہے؟ تو اتنی زور سے بول رہی تھی کہ باہر آواز آ رہی تھی، تو نہیں سمجھتی کہ تو گناہ گار ہوئی؟ اب وہ لڑکی نے جرأت کی، اسے بھی بھروسہ تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل کامل ہیں، جو چیز کہوں گی تو یہ نہیں ہے کہ وہ جذبات میں آ کر فیصلہ کریں، وہ اس پر غور کریں گے۔ اس لڑکی نے ذرا کرخت آواز کر کے کہا، امیر المؤمنین، مجھے آپ طعنہ دے رہے ہیں کہ میں نے گناہ کیا۔ آپ نے اس وقت کھڑے کھڑے 3 گناہ کیے ہیں اور قرآن و حدیث کے احکام کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ بس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈے ہو گئے، بجائے اس کے کہ کوئی غصہ آتا، لیکن ٹھنڈے ہو گئے اور فوراً سہم گئے اور مرعوب ہو گئے۔ فرمایا، بہن میں نے کیا گناہ کیے؟ اس نے کہا کہ پہلا گناہ تو آپ کا یہ ہے کہ میں ایک اجنبی لڑکی ہوں، اور اجنبی کے لڑکی کے ساتھ کسی مرد کو خلوت جائز نہیں۔ آپ کو کیا حق تھا کہ آپ میرے گھر میں آ پائے اور آ کر میرے تخلیے میں خلل ڈالا؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا صاف حکم ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں دروازوں کے ذریعے سے داخل ہو وہ،
آپ نے خلاف ورزی کی کہ آپ دیوار پھلان کر گھر میں آئے، آپ کو دیوار پھلان کر آنے کا کیا حق تھا؟ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کا حکم ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کسی کے گھر کے اندر اس وقت تک داخل نہ ہو وہ جب تک اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو۔ تو یہ 3 گناہ آپ سے سرزد ہوئے ہیں۔ لڑکی نے ڈانٹ کر فاروق اعظم سے کہا تو فاروق اعظم نے فرمایا بہن اللہ کے لیے مجھے معاف کر، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی۔ اس نے کہا میری خطا آپ نے کب کی ہے جو میں آپ کو معاف کروں؟ جس کی خطا کی ہے اس سے معافی مانگ۔ قرآن کی خلاف ورزی کی ہے، خدا کے سامنے توبہ اور استغفار کرو، مجھ سے معافی مانگنے کا کیا مطلب؟ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی شرمندہ ہوئے، واپس آئے۔ حالانکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، اور امیر کو یا امیر کی پولیس کو جب کسی پر شبہ ہو، شک ہو تو چھاپا مار کر گھر میں داخل ہو سکتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اجازت لی تھی، ڈانٹ کر کہا کہ کون ہے جو اندر گا رہا ہے؟ جب کوئی بولا نہیں اور انہیں شبہ ہوا تو پھر داخل ہونے کا حق تھا۔ تو خلاف ورزی انہوں نے کی یا لڑکی نے؟ امیر المؤمنین ہونے کی حیثیت سے وہ یہ سب چیزیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو گناہ گار کے مقام پر سمجھا کہ حقیقتاً مجھ سے غلطی ہوئی، اور پھر ساری رات جا کر استغفار کیا، عبادت کی، اللہ کے سامنے روئے۔ صبح کو انشراح ہوا کہ اللہ نے میری غلطی معاف کر دی، حالانکہ توبہ کی ضرورت بھی نہیں تھی، آپ گناہ گار تھے ہی نہیں، مگر پھر بھی آپ نے آپ کو گناہ گار سمجھ کر توبہ کی۔ اب ضابطے کے مطابق آدمی بھیجا کہ اس لڑکی کو دربار خلافت میں حاضر کرو۔ لڑکی لائی گئی، فرمایا بہن اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے مجھے میری غلطیوں پر متنبہ کیا، میں نے ساری رات اللہ کے سامنے استغفار کیا اور توبہ کی، اور اب مجھے انشراح ہے کہ اللہ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا، تو میں تیرا احسان مند ہوں، لیکن اب باحیثیت امیر المؤمنین ہونے کے تجھ سے پوچھتا ہوں کہ وہ گانا بجانا کیسا تھا اور تو کیوں گا رہی تھی؟ تجھے ایسے عاشقانہ اشعار پڑھنے کا کیا حق ہے؟ لڑکی نے کہا امیر المؤمنین اصل واقعہ یہ ہے کہ میں ایک نوجوان لڑکی ہوں اور بھرپور جوانی ہے، اور ابھی 15 دن میری شادی کو ہوئے تھے، میرا خامند بھی نوجوان ہے، آپ نے اسے فلاں محاذ کے اوپر فوج کے ساتھ بھیج دیا، میں اس کے فراق میں یا عاشقانہ اشعار پڑھ رہی تھی اور کوئی بات نہیں تھی۔ تو فرمایا بہتر تو نے سچ کہا، تیرا لہجہ بھی بتلا رہا ہے کہ حقیقتاً بات یہی ہے۔ پھر اسے بہت ہی اکرام کے ساتھ واپس کیا، ادھر لڑکی کو واپس کیا، اور گھر میں آ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ اگر نوجوان لڑکی کی شادی ہو اور نوجوان ہی خامند ہو اور دونوں میں جدائی کر دی جائے تو کتنے دن تک وہ صبر کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو؟ فرمایا 3 مہینے سے زیادہ نوجوان عورت صبر نہیں کر سکتی۔ یہ الگ چیز ہے کہ اس کا دین مضبوط ہو، اس میں حیا ہو، اور اپنے اخلاق کی وجہ سے صبر سے برس ہا برس بلکہ عمر بھر گزار دے، یہ عوارض کی بات ہے۔ گفتگو طبعی جذبات کے اوپر ہو رہی تھی، طبعی جذبات کے اعتبار سے فرمایا کہ اندیشہ ہوتا ہے کہ 3 مہینے کے بعد کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے اگر دیانت مانے نہ ہو۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر اب سرکاری آرڈر جاری کیا کہ جن شادی شدہ جوانوں کو جنگ پر بھیجا گیا ہے انہیں 3 مہینے کے اندر واپس کیا جائے اور ان کی جگہ دوسرے سپاہی بھیجے جائیں۔ 3 مہینے یا 3 مہینے سے زیادہ کسی نوجوان کو نہ رکھا جائے جس کی شادی ہو چکی ہو، اور امکانی حد تک ان جوانوں کو فوج میں بھیجنے کی کوشش کی جائے جو شادی شدہ نہ ہوں تاکہ یکسوئی کے ساتھ جہاد کر سکیں،
اور شادی شدہ ہوں تو انہیں 3 مہینے کے اندر اندر فوراً واپس کیا جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم کے اخلاق کی نگہداشت یہ امیر المؤمنین کا فرض ہے۔ امیر المؤمنین کا یہ فرض ہے کہ اپنی رعایا کی تربیت کرے، اخلاقی تربیت کرے، ان کی عادات کی اصلاح کرے، ان کے اخلاق اور گھریلو معاملات کو دیکھے کہ کوئی بد اخلاقی تو نہیں ہو رہی، ان کے تقوی اور طہارت میں کوئی فرق تو نہیں آ گیا۔ یہ ساری ذمہ داری امیر المؤمنین پر عائد ہوتی تھی۔ اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔